نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم۔ دین اسلام میں نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ نیت کرنے کی، نیت کو درست کرنے کی اور غلط نیتوں سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے آج ہم اس نیت کے بارے میں دین کی تعلیمات عرض کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ زندگی کے تمام کام انسان کو اللہ کی رضا کے لیے خلاص نیت سے کرنے چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال اور کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی نیت کے مطابق ہی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ تو نیت کے بارے میں ایک تو مسئلہ یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جتنے بھی دین کے فرائض، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، تو ان کی نیت کرنا ضروری ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی نیت ہونا ضروری ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں، ادا پڑھ رہے ہیں، قضا پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں ہوگی تو انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سنت نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، ان میں نیت کرنا ضروری ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کے اندر بھی نیت ضروری ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کوئی شخص صبح سے شام تک بغیر نیت کے بھوکا پیاسا رہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا جب تک وہ نیت نہیں کرے گا۔ بعض اوقات آدمی سفر میں یا بیماری کی وجہ سے سارا دن کھانا نہیں کھاتا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ نیت کر لے کہ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں اور بھوکا پیاسا رہے پھر اس کا روزہ ہوگا۔ دیکھیں نیت کی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح آدمی حج کرتا ہے، اس میں بھی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں فرض حج کر رہا ہوں، نفل حج کر رہا ہوں، حج بدل کر رہا ہوں، یعنی اپنا حج کر رہا ہوں یا کسی اور کی طرف سے حج کر رہا ہوں، اس کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تو عبادت کی مثال ہو گئی۔ باقی ہم جو معاملات انجام دیتے ہیں یا اسی طرح کسی سے خیرخواہی ہمدردی کرتے ہیں یا اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں، ان سب چیزوں میں بھی اچھی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر ان معاملات میں کوئی نیت نہ ہو تو انسان کو ثواب تو ملتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں غلط نیت آ جائے پھر گناہ ملتا ہے۔ ان میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ ان میں نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ مثلا ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے، ہم اسے کھانا کھلا دیتے ہیں، شادی کے موقع پر ولیمے کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ لوگوں کی دعوت کرتے ہیں کہ لوگ آئے کھانا کھا لیں، چائے پی لیں، تو اس وقت کیا نیت ہو؟ سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کسی بدلے کا اور شکریہ کا انتظار نہیں کرتے، اور ہم چاہتے ہی نہیں کہ دوسرا آدمی کھانا کھا کے ہمیں بدلہ دے یا ہمارا شکریہ ادا کرے۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے، کھانا کھلائیں، کسی کو پیسے دے دیں، کسی کا کام کر دیں، اس وقت دل میں خیال یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہوں گے تو اس کے برکات اور فوائد حاصل ہوں گے۔ کیا برکتیں ہیں، کیا فوائد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں تفصیل سے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی بندہ اللہ کی رضا کے دوسرے بندے کے کام کرتا رہتا ہے، اسے کام مصروف رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کام کرتے رہتے ہیں، اس کی مدد کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، اگر صبح جاتا ہے تو شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب اگر اخلاص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے وہ جائے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے جنت کے باغ میں پھر رہا ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، یعنی بنی اسرائیل قوم کا یہ واقعہ ہے آپ سے پہلے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے والے کے راستے فرشتہ بٹھا دیا، اور فرشتے نے انسانی شکل میں بیٹھ کر اس گزرنے والے سے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ فلاں بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کیا اس کا آپ پر کوئی احسان ہے جس کا آپ بدلہ دینے جا رہے ہو؟ جو کہ معاملہ تھا وہ معاملہ پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، نہ اس کا مجھ پہ کوئی احسان ہے، نہ میں نے اس سے کوئی دنیا میں معاملہ کرنا ہے، بس میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت سنانے کے لیے یہاں بٹھایا ہے کہ اس اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیت سے دوسرے مسلمان سے ملاقات کے لیے جانے کی برکت سے اللہ نے آپ کی مغفرت فرما دی۔ دیکھیں ہم کتنے لوگ جاتے ہیں ملنے کے لیے، عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں، تعزیت کے لیے بھی جاتے ہیں، ویسے ملاقات کے لیے بھی جاتے ہیں، تو اس وقت نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے جا رہا ہوں۔ بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں تو وہ نیت ہو کہ فرشتے میرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، مجھے یہ فضائل حاصل ہوں گے۔ مسلمان کی عیادت کرنا دوسرے مسلمان کے ذمہ حق ہے، اس مسلمان کا، میں اس حق کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تعزیت کے لیے جائیں تو اس کے لیے بھی احادیث میں فضائل ہیں، وہ فضائل ہمارے دل و دماغ میں ہوں۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا من عزک صلاح کسی بردن فی الجنہ او کما قال علیہ السلام، جو کسی غمزدہ عورت یا مرد کی آدمی تعزیت کرے گا، اس کو تسلی دے گا، اسے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ چادر پہنائیں گے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نیتیں درست کرنے کی ہدایات دی ہیں کہ نیت کیسے درست کرنی ہے۔ ایک تو یہ برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں اچھی نیت سے کام کرنے سے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں پھر ناراضگیاں نہیں ہوتی۔ آج ہماری خاندانی، گھریلو اور دوستوں کی جو رنجشیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو جو تعاون کرتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، اس میں نیت اچھی نہیں ہوتی، نیت خراب ہوتی ہے۔ مثلاً کسی کے ہاں جا رہے ہیں تعزیت کرنے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے یا عیادت کرنے کے لیے، تو اس وقت نیت یہ ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ اس لیے ہم جا رہے ہیں کہ تاکہ کل ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت سے نوازیں، یا ہمارے ہاں کوئی بیماری ہو یا فوتگی ہو وہ بھی ہمارے ہاں آئیں۔ اگر ہم کسی کے ہاں نہیں جائیں گے، جنازے میں نہیں جائیں گے، عیادت کے لیے نہیں جائیں گے، تعزیت کے لیے نہیں جائیں گے، تو ہمارے ہاں کون آئے گا؟ یعنی بدلے کی نیت ہوتی ہے، یہ دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر یہ نیت ہوگی اور پھر دوسرا آدمی نہیں آ سکا بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، شکوہ پیدا ہوگا کہ ہم تو فلاں کے والد کی وفات کے موقع پر تعزیت کے لیے گئے تھے، جنازے میں شریک ہوئے تھے، اپنا کام بھی چھوڑا تھا، لمبا سفر بھی کیا تھا، لیکن وہ نہیں آئے۔ جی ہم نے تو فلاں کو شادی کے موقع پہ دعوت دی تھی اور بلایا تھا، انہوں نے ہمیں نہیں بلایا، ہم تو کچھ دے کر آئے تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو یہ کیوں شکایت پیدا ہو رہی ہے، ناراضگی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں ہمیں کہ اس میں یہ خرابی ہے ہمارے اندر کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے نیت درست کرنے کا کہ آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، اس سے بہت بڑھ چڑھ کے نہیں کرتا۔ اس وقت دل میں خیال یہ نہیں ہوتا کہ یہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ تعریف کریں، لوگ اچھا سمجھیں اور لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں، مجھے مالدار آدمی سمجھیں۔
جب یہ غلط نیتیں غلط خیالات دل میں ہوتے ہیں پھر انسان اپنی استطاعت سے بڑھ کر قرض لے کر اور لوگوں کے سامنے بڑا خود کو ظاہر کرنے کے لیے امیر ظاہر کرنے کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کے خرچے کرتا ہے۔ کپڑا پہنے گا اپنی استطاعت سے بہت قیمتی، دوستوں کو رشتہ داروں کو کھانا کھلائے گا اپنی استطاعت سے بہت آگے بڑھ کر، تاکہ لوگوں کے ذہن میں عزت ہو، اچھا پیغام جائے کہ یہ فراخ دل آدمی ہے، یہ دریا دل آدمی ہے، سخی آدمی ہے، لوگ اچھا سمجھیں۔ جب لوگ ذہن میں آئیں گے اور اللہ کی رضا کی نیت، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی، انسان یہی کام کرتا ہے۔ تو اس لیے شریعت ہماری دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں کو درست کرنے کی تعلیمات دیتی ہے، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور لوگوں کے لیے جب انسان کام کرتا ہے پھر اس کی وعیدیں ہیں، اللہ کی طرف سے پھٹکار آتی ہے، اس کی نوستیں ہوتی ہیں، جب نیت خراب کرنے کے جو آدمی کام کرتا ہے پھر اس کی وہ بھی گناہ ہے، اور اس پر پھر اللہ کی طرف سے پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا من لبس ثوب شہرۃ البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، کہ جو شخص شہرت اور دکھاوے کی نیت سے لباس پہنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے قیامت کے دن۔ شہرت کی نیت کیا ہے کہ ایسا لباس پہنوں کہ لوگوں کو اچھا لگے، لوگ مجھے امیر آدمی سمجھیں، بڑا آدمی سمجھیں، یہ غلط نیت ہے۔ اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے، نیت غلط رکھنا منع ہے۔ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش عطا فرمائی ہے اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی سواری استعمال کرتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، تو یہ برا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عمدہ پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یہ چیزیں بری نہیں ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ لیکن ایک تو نیت درست کرنا ضروری ہے کہ میں اچھا کھانا اگر کھا رہا ہوں تو اس نیت سے کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم اور میرے صحت اچھی رہے، اور اپنے میں دین دنیا کے فرائض کو تادیر اور اچھے طریقے سے انجام دے سکوں، یہ نیت ہے۔ میں اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کر سکوں، یہ اچھی نیت ہے۔ مہمان آ گئے ان کو اچھے انسان کھانا کھلائے، اپنی استطاعت پر اچھا کھانا کھلائے، اس لیے کہ مہمان اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے اپنی استطاعت کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے اپنی طاقت کے مطابق۔ جب اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی رضا مقصد ہوتی ہے، پھر انسان اپنی استطاعت کے مطابق کام انجام دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا نہایت ضروری ہے۔ کسی کو کچھ دیں، کھانا کھلائیں، رزق حلال ہم کمائیں، پیسہ کما رہے ہیں، سبب کے درجے میں پیسہ کمانا ضروری ہے۔ سبب کے درجے میں انسان اپنی ضروریات تک پیسے کے ذریعے پہنچتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں وہ پیسے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، لباس پہنتے ہیں وہ پیسے کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہم مکان بناتے ہیں اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو جو پیسہ کما رہے ہیں اس میں کیا اچھی نیت ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرما دی، آپ نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمانا دین کے اولین فرائض نماز روزہ کے بعد ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ تو انسان جب حلال کمائے تو اس نیت سے کمائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حلال کمانے کی کوشش کرنا فرض قرار دیا ہے۔ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے میں دفتر جاتا ہوں، میں ملازمت کرتا ہوں، میں دکان پہ بیٹھتا ہوں، میں باغ اور کھیت میں جاتا ہوں، میں اپنے کام پہ روزانہ جاتا ہوں اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس نیت سے حلال کمائے کہ میری اپنی ضروریات باعزت طریقے سے پوری ہو جائیں اور جو لوگ میرے زیر کفالت ہیں ان کی ضروریات باعزت طریقے سے پوری ہو جائیں، اور اپنے پڑوسیوں پر رشتہ داروں پر میں احسان اچھا سلوک کر سکوں، ان کے ساتھ ان پہ خرچ کر سکوں، اس نیت سے کماتا ہے، لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر آپ نے بری نیت ہی بیان فرما دی
فرمایا کہ جو آدمی من طلب الحلال مرائیا مقاصرا، جو آدمی حلال کماتا ہے، کماتا حلال ہی، حرام نہیں کماتا، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں اتنا پیسہ کماؤں تاکہ میں سب لوگوں سے پیسے کے لحاظ سے بڑا نظر آؤں، میں لوگوں میں فخر کر سکوں کہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں بتائیں مجھ سے زیادہ پیسہ کون کما سکتا ہے، کس نے کمایا آج تک۔ یہ اس کے خدا نخواستہ نیت ہے، کماتا حلال ہی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے شدید ناراض اور غصہ ہوں گے، تم نے نیت غلط کیوں رکھی؟ تو پیسہ کماتے ہوئے نیت درست کرنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، وہ پیسے کمانے کی نیت سے متعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جس شخص کو اللہ نے شریعت کا علم دیا اور دولت بھی عطا فرمائی، اور وہ اپنی دولت کو علم کی روشنی میں صحیح صحیح خرچ کرتا ہے کہ یہاں خرچ کرنا ضروری ہے، جائز ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، خرچ کر دیتا ہے، اور یہاں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، یہاں خرچ نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فہو بافضل المنازل، یہ شخص سب سے افضل درجے کا آدمی ہے، علم بھی ہے، دولت بھی ہے، اور دولت کو علم کی روشنی میں صحیح خرچ کر رہا ہے، سب سے افضل درجے کا آدمی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیسہ اور نیکی دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے تو غریب ہوتے ہیں، اللہ والا تو ہوتا وہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو، ذرا اچھا مکان نہ ہو، اچھی گاڑی نہ ہو۔ یہ نظریہ دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر اللہ نے علم بھی دے دیا اور دولت بھی دی، پھر صحیح خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی، تو سونے پہ سہاگا ہے، یہ تو نور علی نور ہے۔ دوسرا فرمایا آپ نے، دوسری قسم کا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کا علم تو دیا لیکن ذرا دولت نہیں دی، لیکن اس کی نیت پہلے شخص کو دیکھ کے اس جیسی ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ دولت ذرا عطا فرماتے، جیسے فلاں شخص اپنی دولت کو نیک کاموں میں، جائز کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو میں بھی ویسے ہی خرچ کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو اپنی اچھی نیت کی وجہ سے پہلی قسم کے آدمی والا ثواب ملے گا۔ دیکھیں نیت درست ہے، نیکی نہیں کی لیکن نیت کی ہے، ثواب مل گیا۔ تیسرا فرمایا کہ تیسری قسم کا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا، اس نے خود شریعت کا علم حاصل نہیں کیا، لیکن دولت اس کے پاس بہت زیادہ ہے اور اپنی دولت میں گڑبڑ کرتا ہے، اس سے گناہوں میں، رسومات میں، دکھاوے میں، ریاکاری میں، ظلم و ستم میں خرچ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فہو باخبث المنازل، یہ سب سے خبیث اور ناپاک درجے کا آدمی ہے۔ اب یہ حدیث ہمیں فکر مند کرنے والی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کے پاس دولت ہوتی ہے، تو حدیث بتاتی ہے کہ مسلمان نہ دولت کمانے میں آزاد ہے نہ خرچ کرنے میں آزاد ہے کہ جہاں چاہے خرچ کر دے، جتنی چاہے خرچ کر دے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم پابند ہیں، اللہ کے قوانین کے پابند ہیں، نبی کی تعلیمات کے پابند ہیں، قوانین شریعت کے پابند ہیں کہ جن طریقوں سے شریعت نے دولت کمانے کی اجازت دی ویسے ہی ہم کما سکتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنے کی اجازت دی وہیں خرچ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ خرچ نہیں کر سکتے ہم۔ چوتھا آپ نے فرمایا کہ چوتھی قسم کا آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ شریعت کا علم ہے اور نہ اس کے پاس زیادہ دولت ہے، لیکن وہ تیسری قسم کے آدمی کو دیکھ دیکھ کر اپنی نیت یہ رکھتا ہے، تمنا یہ رکھتا ہے کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی۔ تو جیسے تیسری قسم والا آدمی گناہوں میں خرچ کر رہا ہے، عیاشی میں خرچ کر رہا ہے، میں بھی ویسے ہی گناہوں اور عیاشی میں خرچ کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گناہ تیسری قسم کے آدمی کے برابر ہوگا، اور ویسے ہی گناہ سزا ملے گی اس کو، اس لیے کہ گناہ تو نہیں کر رہا لیکن گناہ کا پختہ ارادہ اور نیت کر رہا ہے، یہ اس کی نیت یہی ہے، نیت خراب ہے اس کی، اس لیے ہمیں نیت درست کرنی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر آدمی کی نیت درست ہو اور مشکل کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی کے ذمہ قرض چڑھ گیا تو کہتا ہے کہ میں بھرپور کوشش کروں گا میں قرض اتاروں، میں نے اتارنے کی کوشش کرنی ہے حلال طریقے سے، بظاہر اسباب اس کے پاس نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرض اتروا دیں گے۔ اور اس کی خدا نخواستہ نیت یہ ہے کہ قرض میں نے لے تو لیا ہے
لیکن میں نے ادا نہیں کرنا۔ دنیا میں لوگ لے بھی لیتے ہیں، کون ادا کرتا ہے؟ میں تو ادا نہیں کروں گا۔ جس کا قرض دینا ہے وہ جو چاہے کر لے، میرا کیس کر دے، لڑائی کر لے، میں نے قرض نہیں دینا۔ وہ نیت ہی نہیں کرتا تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی اور ذمہ داری آدمی کے اوپر آ گئی۔ ہر آدمی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، اولاد ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، ان کے ہمارے ذمہ بہت سے حقوق ہوتے ہیں۔ تو جو حقوق ہمارے سامنے آئیں، ہمارے علم میں آئیں، تو اس کے بارے میں نیت کریں کہ میں انشاءاللہ ان حقوق کو اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤں گا، ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کروں گا، انہیں حلال کمانے کھلانے کی کوشش کروں گا، اور میں خود اچھا انسان بننے کی کوشش کروں گا، میں حلال کھانے کی کوشش کروں گا، میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ میں نیت کرتا ہوں میں گناہوں سے توبہ کروں گا، میں لوگوں کے لیے اور انسانوں کے لیے اچھے انسان بننے کی کوشش کروں گا، میں دینی خدمت کروں گا، دین کو سمجھوں گا، پڑھوں گا، عمل کروں گا، آگے پھیلانے کی کوشش کروں گا، لوگوں کے لیے فائدہ مند بننے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ یہ اچھی آدمی نیتیں کرتا ہے، اگر وہ نیتیں کر لیتا ہے تو اس کو ثواب مل جاتا ہے، خواہ وہ کام نہ بھی کر سکے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے تشریف لے گئے، تو غزوہ تبوک آپ کی زندگی کا مشکل ترین غزوہ تھا، لمبا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، ملک شام کی سرحد کے قریب دشمن تھا، وہاں جانا تھا۔ تو آپ جب وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ جہاد کی نیت سے نہیں نکلے، جہاد کی نیت سے نہیں نکلے، لیکن ہمارے ساتھ وہ تھکاوٹ میں، جہاد کرنے میں، مشقتوں اور سفر کے ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے شریک ہیں؟ نہ وہ گھر سے نکلے، نہ مدینہ سے باہر نکلے، نہ انہوں نے سفر کیا، نہ اللہ کے راستے کی مشقتیں برداشت کی، تو انہیں پھر ثواب کیسے مل رہا ہے اور وہ کیسے ثواب میں شریک ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے آنے کی نیت تھی، کسی واقعی مجبوری نے ان کو آنے سے روک دیا، واقعی آنے سے روک دیا، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ نیت ان کی ٹھیک تھی، جہاد کرنے کی نیت تھی، ان کو جہاد کا ثواب مل گیا۔ تو اس لیے اگر آج اچھے کاموں کی ہمیں نیت بھی کرنی چاہیے، اچھی نیت ہم کریں تو بہت سے اچھے کام نہ کرنے کے باوجود کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے، نیت کو درست کرنا ہر اچھے کام کے لیے۔ آخری بات یہ ہے، بعض لوگوں کو ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید اچھا کام اگر آدمی برا کام اچھی نیت سے کرے تو شاید ثواب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جیسے شریعت نے نیت کو ٹھیک کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح کام کو بھی ٹھیک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا کام اچھی نیت سے انسان کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے، اگر برا کام اچھی نیت سے کر لے تو ثواب نہیں ملتا۔ مثلاً خدا نہ خواستہ کوئی آدمی کسی مالدار آدمی کی اس نیت سے چوری کرے کہ دیکھیں فلاں بیوہ عورت ہے، فلاں یتیم ہے، فلاں غریب آدمی ہے، تو میں چوری کر کے اس کے پیسے ان میں تقسیم کر دوں گا، اگر غرباء میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں، اور اس کے اتنے میں پیسے چوری کر بھی لوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو بہت مالدار آدمی ہے۔ اور پھر وہ چوری کرے، خدا نہ خواستہ ان لوگوں میں تقسیم بھی کر دے، خود روپیہ نہ رکھے، اسے گناہ ملے گا۔ اس کی نیت تو ٹھیک ہے لیکن عمل اس کا غلط ہے۔ اور اب دنیا کے معاملات اور مشاہدات میں ہم دیکھیں تو صرف نیت ٹھیک ہو، آدمی کام غلط کرے تو نتیجہ اس کا غلط ہی نکلتا ہے۔ مثلاً کوئی آدمی شہد سمجھ کے زہر پی لے، سمجھ رہا ہے کہ یہ شہد ہے، اور شہد کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں، قرآن کریم میں کہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے، لیکن اس نے پیا تو وہ زہر تھا، تو کیا بندہ بچ جائے گا؟ نہیں، فوت ہو جائے گا، اس سے نقصان ہوگا۔ کسی آدمی نے جانا ہوگا علاقے کی طرف جو مشرق کی جانب ہو، لیکن وہ بھول چوک کر غلط رہنمائی کی وجہ سے مغرب کی طرف چل پڑے، تو کیا وہ اپنے مطلوبہ منزل پر پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ نیت تو ٹھیک ہے اس کی، میں فلاں علاقے میں جا رہا ہوں، لیکن راستہ اس نے غلط اختیار کیا ہے۔ اس لیے نیت ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے عمل کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہو، عمل ٹھیک نہ ہو تو انسان کو اس پر گناہ ملتا ہے۔ یہ بھی دین نے بتایا ہمیں۔ جو آدمی بھول چوک کر بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، بعد میں پتہ چلے کہ میرا وضو نہیں تھا، غسل نہیں تھا، اس کی نماز تو نہیں ہوگی۔
نیت اس کی ٹھیک تھی، عمل میں غلطی ہو گئی، اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے نیت ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اعمال کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے تمام جائز کام درست اور اخلاص سے نیت سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔